الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے آج کے سبق کا آغاز ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا، یا ایہا الناس، اور ایسے سورہ بقرہ میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ دوسری مرتبہ ہے۔ ایک دفعہ پہلے ایسے تھا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو یہ بھی ہم نے پڑھا، اور ابھی یہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، یعنی سورۃ البقرہ میں یہ دوسری مرتبہ ہے۔ اے لوگو، ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ۔ سورۃ الناس آپ نے سن رکھا ہے، تو الناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ۔ تو اس میں حکم ہے کہ پاک کھاؤ، حلال اور طیب کھانے کی تلقین ہے، شیطان کی پیروی کی ممانعت، جو کہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی دعوت برائی اور فحاشی کی ہے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھیں گے، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ یا ایہا کا مطلب ہوتا ہے اے، اور الناس کا مطلب ہے لوگ۔ اے لوگو، کلو، تم کھاؤ، یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کو کہنا ہو تو کہتے ہیں کل، آپ کھاؤ، اور جمع ہے کلو، تم سب کھاؤ، مما، اس سے جو، فی الارض، زمین میں ہے، حلالا، حلال، طیبا، پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، نہ تم پیچھے چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، دشمن ہے کھلا۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، مبین، واضح، کھلا۔ انما، صرف، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور فحاشی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، زمین میں سے وہ چیز کھاؤ جو حلال ہے اور پاک ہے۔ حلال اور پاکیزہ کھانے کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز ہی کھاتے رہو، جو آ جائے اس کو کھا لو، بلکہ کیا کھانا ہے؟ حلالا، جو حلال ہو، جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، اس کو کھانا ہے، طیباً، اور پاک، جو پاک ہے اس کو تم نے کھانا ہے۔ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ خطوات، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع ہے، اور اس کی واحد آتی ہے خطوتن۔ خطوہ کہتے ہیں سٹیپ کو، ایک قدم کو، اور خطوات یہ جمع ہے، جمع کے لیے بھی اردو میں قدم ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ملائیں گے خطوات الشیطان، تو شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ انہو لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو دشمن کی پیروی تو نہیں کی جاتی نا، تو شیطان کھلا دشمن ہے، اس کی تم نے پیروی نہیں کرنی، اور تم نے حلال اور طیب ہی کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے۔ مشرکین اس طرح سے کرتے تھے کہ کچھ حلال چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، ان کو وہ خود بخود اپنے پاس سے حرام کر دیتے،
اور کچھ وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کو وہ حلال سمجھ کے کھا لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے قریب نہ جاؤ. اور اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے، شیطان جو تمہیں کہتا ہے کہ اس کو تم حلال کر دو، اللہ نے اس کو حرام کیا لیکن کوئی بات نہیں ہے کھا لو، اور اس کی پیروی کر کے اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمن کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھ کے کھاؤ اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو ترک کر دو. اور شیطان اس کا کام کیا ہے؟ یأمرکم بالسوء، یہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. تو کہتے ہیں برائی کو، کوئی بھی برائی ہو تو شیطان برائی کا حکم دیتا ہے. والفحشاء، اور فحاشی کا. فحشاء کہتے ہیں ایسی برائی جو حد سے تجاوز کرنے والی ہو، حد سے تجاوز کرنے والی ہو. جیسے اگر کوئی شخص بخیل ہے تو بہت زیادہ بخل کرنے والا ہو تو اس پر بھی قرآن مجید میں یہ لفظ بولا گیا ہے. سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 268 میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ تم کو بخل کا حکم دیتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. تو فحاشی کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بخیلی کا حکم دیتا ہے کہ مال کو خرچ نہیں کرنا. تو ایسی برائی جو حد سے تجاوز کرنے والی ہو اس کو فحاشی کہتے ہیں. ایسے ہی زنا کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسی برائی ہے جو حد سے تجاوز کرنے والی ہے. اور عمل قوم لوط، اس پر بھی فحاشی کا لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ تمام جو برائیاں ہیں تو یہ جو حد سے تجاوز کرنے والی ہوں، ایسے ہی چوری کرنا، ڈاکہ، اس پر بھی فحاشی کا لفظ بولا جاتا ہے عربی میں. تو یہاں پر فرمایا کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور حد سے تجاوز کرنے والی فحاشی اس کا بھی تمہیں حکم دیتا ہے، تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. یعنی شیطان تمہارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے تمہیں برائی اور فحاشی کا بھی حکم دیتا ہے اور تمہارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے تمہیں ایسی چیزیں بتاتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں خود سے کہہ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. تو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے ان کو ثواب بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ضروری قرار دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہوتا. تو یہ شیطان کی پیروی کر کے، اپنی خواہشات کی پیروی کر کے انسان ایسا کرتا ہے کہ بسا اوقات اللہ کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہے جس کا اسے علم ہی نہیں ہوتا. تو ان دو آیات میں آپ کے لیے دو سوالات ہیں، تو ہم ترجمہ آگے پڑھیں گے. تو اس میں پہلا جو سوال ہے وہ آپ کو بھیجا جائے گا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور پھر دوسرا سوال بھی اس کے ساتھ ہی ہے، اسی آیت دوسری آیت کے متعلق ہے، تو وہ بھی ابھی لانچ کیا جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جی پہلی دو آیات کے متعلق جو سوالات ہیں وہ بھیج دیں. پہلا سوال بھیج دیں، پھر جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا سوال بھیج دیں. وَإِذَا، اور جب، قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے، قیلا کہا جاتا ہے، لَهُمُ اتَّبِعُوا ان سے کہا جاتا ہے، اتَّبِعُوا کہ تم پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا وہ کہتے ہیں، بل نتبع بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں، ما الفینا اس کی جس پر ہم نے پایا، الفینا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو. اولو کان آباؤہم، اولو کان
اور اگرچہ ہوں ان کے آبا لا یعقلون شیئا نہیں وہ سمجھتے ہوں کچھ ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہیں. یعنی اگر ان کے آبا ایسے تھے کہ لا یعقلون نہیں وہ سمجھتے تھے شیئن اس چیز کے بارے میں ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے پھر بھی ان کی پیروی کریں گے. تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے ما الفینا جو ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو اولو کانا بلا اگرچہ کانا ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں شیئن کچھ ولا یہتدون اور نہ ہدایت کے یافتہ ہوں. آپ سوال کی طرف بھی توجہ کر رہے تھے اس لیے میں نے آپ کو 2 بار اس آیت کا ترجمہ کر دیا. تو سوال کا جواب تقریباً دے دیا گیا ہے. پوچھا یہ گیا تھا کہ خطوات کا معنی کیا ہے. تو 86% لوگوں کا جواب درست ہے. خطوات کہتے ہیں قدم کو تو یہ جمع ہے خطوات. خطوات الشیطان کا مطلب ہوگا شیطان کے قدموں تو قدم اس کا مطلب ہے. کچھ لوگوں نے جو دوسرا آپشن تھا اس پہ کلک کیا اور وہ درست نہیں ہے. جی تو اس کے بعد دوسرا سوال بھی تھا پہلی آیت کے متعلق. وہ بھی لانچ کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد آپ ترجمے پر غور کریں. جی اس کا جواب دیں. پیروی کرو کتاب کی. اس آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 170 اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا؟ کتاب. اس کی تم نے پیروی کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو 2 آیتیں اور ہیں ان کے جو موضوعات ہیں وہ ہیں کفار کو دعوت حق اور ان کا انکار. کفار کی مثال جانوروں جیسی اور کفار بہرے گونگے اندھے بے عقل ہیں. ایمان والوں کو پاکیزہ کھانے اور شکر اور توحید کی تلقین ہے. تو پہلے ہم نے یہ آیت پڑھی آیت نمبر 170. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے یعنی ان مشرکین کو کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا یعنی جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے تو اس کی پیروی کرو. تو وہ کیا کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یعنی جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے بس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے آباء وہ ہدایت پر نہ ہوئے ہوں اور انہوں نے سیدھے راستے کو اختیار نہ کیا ہو یا ان کو اس مسئلہ کے بارے میں پتہ نہ ہو وہ نہ سمجھتے ہوں تو پھر بھی ان کی پیروی کریں گے. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف انسان کہتا ہے کہ میں نے اس بات کو نہیں ماننا بلکہ کس کو ماننا ہے جو میرے آباء و اجداد کرتے تھے. تو اس میں مشرکین کی یہ عادت تھی کہ جب ان کو توحید کی دعوت پیش کی جاتی تھی یا یہود و نصارہ تو وہ ایسے کہا کرتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا اتبعوا ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کر لو. اللہ نے نازل کیا کیا ہے کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. تو اب اس کی پیروی کا حکم دیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد جس دین پر تھے ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں تقلید. تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے پیشوا کی پیروی کرے اپنے لیڈر کی بات کو مانے اپنے امام کے فتوے کو ہی حرف آخر سمجھے. اور تقلید کی تعریف کیا ہے؟ تقلید کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو کوئی بھی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی ہو کسی غیر کی بات کو
مان لینا بغیر دلیل کے، جیسے اس نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ اگر تو اس کی بات کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، پیشوا ہے، اس کی بات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر اس کو تقلید نہیں کہا جائے گا، پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر قرآن و سنت کے مخالف ہے پھر بھی اس کی بات کو مان لینا، تو اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے بس اس نے کہہ دیا میں نے اس کی بات کو مان لیا۔ آپ دیکھیں گے اگرچہ اس آیت کا مخاطب یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں، لیکن مسلمانوں میں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اپنے رسم و رواج کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ قرآن و سنت کی پیروی کرو، قرآن اور صحیح حدیث ان کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق عمل کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے تھے، بس ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اب ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اور دوسری طرف آبا و اجداد کی پیروی کی جا رہی ہے۔ تو وہ لوگ بھی، مشرکین بھی اور یہود و نصارہ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، جو ان کا طریقہ تھا بس یہی ہمارا طریقہ ہوگا اور ہم اسی کو مانیں گے۔ تو مسلمان حق بات کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، جب اس کو حق مل جائے تو وہ اس کو تسلیم کر لے، اس کو مان لے، اور یہی اس کی علامت ہے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ جی پہلے آپ سے سوال ہوا تھا الفحشاء کے بارے میں، ممکن ہے میں نے دیکھا نہیں ہے، شاید آپ سب لوگوں نے جواب درست دیا ہوگا۔ تو کیا جواب تھا؟ الحمدللہ سب لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ وہ برائی جو حد سے بڑی ہوئی ہو اس کو فحشاء کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی اب یہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں آپ، اس کے ساتھ جی اس کا ترجمہ کریں گے ہم پہلے، اور جو ابھی ہم نے سبق پڑھا آیت پڑھی ہے اس میں بھی ایک سوال ہے آپ کے لیے اور اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی اس کی مثال کی طرح ہے، ینعق جو پکارتا ہے، ینعق کا مطلب کیا ہے؟ جی جواب دے کر توجہ آپ نے ادھر بھی رکھنی ہے۔ ینعق اس کا مطلب کیا ہے؟ جو پکارتا ہے۔ ینعق بما لا یسمع، پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا، لا یسمع نہیں سنتا، الا دعاء و نداء سوائے پکار کے اور چلانے کے۔ ندا کا مطلب بھی آواز دینا ہوتا ہے، یعنی زور سے آواز دینا، ٹھیک ہے، اذان کو بھی ندا کہتے ہیں۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا۔ تو وہ پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا، سوائے دعان پکار کو، و ندان اور چلانے کو۔ سمم بہرے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، سمم بکمن عمیون، یہ تینوں لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو سمم کا مطلب کیا ہے؟ بہرے، یہ جمع ہے اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ اسم۔ بکمن گونگے، یہ بھی جمع ہے اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ ابکم۔ عمیون اندھے، یہ بھی جمع ہے اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ اعمی۔ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو پس وہ نہیں سمجھتے۔ جو بہرا ہوگا، گونگا ہوگا، اندھا ہوگا تو اس کو آواز ہی نہیں آئے گی، کیسے سمجھے گا؟ جی تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ تقلید کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بجائے کسی غیر کا قول دلیل کے بغیر لے لینا۔ 50% لوگوں نے اس کو کلک کیا ہے۔
ہر کسی کی ہر بات کو قبول کر لینا، کچھ نے یہ جواب دیا ہے 33%، اور کچھ لوگوں نے اس پہ کلک کیا ہے کہ سنی سنائی بات کو لے لینا۔ تو کریکٹ آنسر کیا ہے؟ درست جواب پہلے والا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات کو بغیر دلیل کے، بغیر پوچھے مان لینا، قبول کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، آباء و اجداد ہو، امام ہو، عالم ہو، پیشوا ہو، لیڈر ہو، بس جو اس نے کہہ دیا میں نے اس کی بات کو ماننا ہے، اس کی بات میرے لیے حرف آخر ہے، بس دماغ بند کر کے اس کی بات کو مان لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی بات، یہاں پر یہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ اگر اس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر اس کو تقلید نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو صحیح بات آپ کو بتا رہا ہے نا۔ تو اگر قرآن و سنت کے مخالف ہے تو پھر وہ تقلید ہوگی۔ جی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال بیان کی ہے کہ کافر لوگوں کی مثال کیا ہے؟ اس شخص کی مثال کی طرح یَنْعِقُ، جو پکارتا ہے۔ یَنْعِقُ کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، جانور کو بلانا، جانوروں کو پکارنے کو کیا کہتے ہیں؟ یَنْعِقُ۔ ٹھیک ہے، نائقہ یا ضربہ سے ہے اور یا فتح سے۔ تو نعقہ بغنمہ، نعقہ بغنمی، کہ وہ پکارتا ہے اپنی بھیڑوں کو، اپنی بکریوں کو۔ تو فرمایا کہ کافروں کی مثال کیسی ہے؟ اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جو جانوروں کو پکارتا ہے، بما لا يسمع، اور وہ جانور ان کی حالت کیا ہے؟ کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ سنتے نہیں ہیں مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بس سنتے ہیں، آگے سے اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ سمجھ گئے ہیں، یا اس کو قبول کرنے کے لحاظ سے وہ نہیں سنتے۔ ایسے جانور ہیں لا يسمع الا دعاء و نداء، کہ وہ صرف پکار کو اور چلانے کو سنتے ہیں۔ تو یہ کافر لوگ جو ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں، ان کی مثال بھی ان جانوروں کی طرح کی ہے کہ ان کو آپ جو مرضی بتا دیں یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ بس کیا کہیں گے؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے پایا، ہم ایسے ہی کریں گے، بس بات ختم۔ جتنا بھی کوئی چلا لے، جتنا بھی سمجھا لے، تو یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ جیسے کوئی شخص جانوروں کو پکارتا رہے، وہ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانے کی مثال دی جاتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے بھینس کے آگے بین بجایا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ بس صرف آواز کو سن رہے ہیں، لیکن یہ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ سمم، اور پھر بتا دیا کہ یہ بہرے ہیں، بکمن، گنگے بھی ہیں، عمیون، اندھے بھی ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو یہ عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ یہ کافر دعوت حق کو قبول نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو انکار کرنے کی مثال جانوروں جیسی ہے، اور پھر یہ کفار بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بے عقل بھی ہیں، یعنی ہدایت کے لیے وہ اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ان کافروں کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جو جانوروں کو پکارتا ہے، اور جانور وہ صرف پکار کو اور چلانے کو سنتے ہیں۔ جانوروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ جیسے ان کا مالک کہتا ہے ایسے ہی وہ چلتے ہیں، بس۔ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ اگر آپ نے دیکھا ہو تو جیسے ان کو مالک بلاتا ہے اس کے پیچھے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ تو اسی طرح ان کافروں کی مثال بھی یہی ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو پیشوا ہیں، ان کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں، بس اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو باقی اس میں سمجھنا اور حق بات کو قبول کرنا وہ توفیق ان کو نہیں ملی ہوئی۔ تو یہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی نے کافروں کی مثال بیان کی ہے جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے، جو ہر درم ہے۔ جی، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اب خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، کلو، کھاؤ،
من طیباتی پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، وشکروا للہ اور تم شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرتے، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر کیا کرنا ہے، تم نے اللہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور حلال اور پاکیزہ کھانا ہے۔ جی، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو اب تمام مومنین کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے پاکیزہ وہ تم نے کھانا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پاکیزہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد حلال ہے، حلال چیز کو کھانا ہے، اور ناپاک اور حرام اس کو نہیں کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا تو پاک چیز ہی خرچ کریں گے تو تب قبول ہوگی، اگر پاک نہیں ہوگی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مومنوں کو حکم دیا ہے ایسے ہی رسل کو بھی حکم دیا ہے، جتنے رسول ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی حکم دیا ہے۔ سورۃ المومنون اس کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولوں کی جماعت، کلو من الطیبات تم پاکیزہ میں سے کھاؤ، یعنی حلال چیز کو کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم جو بھی تم عمل کرتے ہو بے شک میں جانتا ہوں۔ تو جیسے مومنین کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے حلال اور پاکیزہ کھانا ہے، ایسے ہی رسولوں کو یہ حکم دیا ہے، کیونکہ انسان جو کھاتا ہے اس کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے۔ وہ پاک کھائے گا، حلال کھائے گا تو پھر اس کو اللہ کی بندگی کی اطاعت کی توفیق ملے گی اور اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوگے۔ اور اگر وہ پاکیزہ نہیں کھاتا، حرام خوری کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو پھر اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام کو قبول نہیں کرتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بھی بیان کی، ایک شخص کے بارے میں بیان کیا کہ وہ لمبا سفر کرتا ہے، یا طویل السفر، لمبا سفر کرتا ہے اور سفر کی تھکاوٹ بھی اس کے جسم پر ہے، اس کے بال پراگندہ ہو چکے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے۔ لمبے سفر سے مراد حج اور عمرے کا سفر ہو سکتا ہے، یا علم کی طلب کے لیے اس کا یہ سفر ہے۔ تو صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ تو لمبا سفر کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، حالانکہ اس کی حالت کیا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا تھا اور اس کا پینا حرام، اور اس کا جو لباس ہے وہ حرام کمائی سے اس نے لباس پہنا ہوا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ اور حرام ہی وہ کھاتا ہے، غذا بھی اس کی حرام ہے، أَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ تو اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے؟ تو اعمال کی قبولیت کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ انسان حلال کھانے والا ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ انسان حلال کھانے والا ہو۔ اگر وہ حرام کھاتا ہے تو اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو حرام سے بچنا نہایت ضروری ہے، اور حرام صرف یہ نہیں ہے جیسے ہم پڑھیں گے آگے آیات میں آ رہا ہے کہ مردار کھانا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، اور اللہ کے علاوہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ کھانا حرام ہے۔ یہ تو حرام حرام ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دو نمبری کے ساتھ مال جمع کیا جاتا ہے، یا سود کھا کر مال جمع کیا جاتا ہے، رشوت سے مال جمع کیا جاتا ہے، کسی بھی حرام ذریعے سے مال کو کمایا جاتا ہے اور پھر اس کو کھایا جاتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی دعا اور اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ رزق حلال ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو یہ تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
کوئی شخص سود کھاتا ہے تو اس کے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ کوئی شخص رشوت کھاتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، اور ایسے ہی اگر اس کی جو جاب ہے اس میں 2 نمبری کرتا ہے، ڈیوٹی کا ٹائم جو ہے اس کو پورا نہیں کرتا، اور جتنے بھی 2 نمبر دھندے ہیں، 2 نمبر کام ہیں، ان کو کرتا ہے تو اس نے اپنے رزق کو حرام کر دیا ہے۔ فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے کماتا ہے تو اس نے رزق کو حرام کر دیا۔ جب وہ حرام خود کھائے گا، اپنی فیملی کو کھلائے گا، تو پھر اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نافع علم کا اور پاکیزہ رزق کا، اور ایسا عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو عمل وہ قبول ہوگا جو حلال کے ذریعے، کھانا پینا حلال ہو تو تب اعمال قبول ہوتے ہیں۔ جی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ حرام چیزیں، اب حلال کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حلال ہی تم نے کھانا ہے، تو جو حرام ہیں ان کو بھی بیان کر دیا۔ حرام کیا ہیں؟ پہلے ترجمہ دیکھیں، انما حرم علیکم، صرف حرام کر دیا ہے، علیکم تم پر، حرام کیا ہے علیکم تم پر، المیتۃ خون، خون حرام ہے، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل اور جس پر پکارا گیا ہو، اہل کا مطلب ہے پکارا گیا ہو، بھی اس پر، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ، یعنی جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس کو قربان کیا گیا ہو۔ فمن اضطر، اور جو لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، غیر باغ، نہ تجاوز کرنے والا ہو، بغاوت کرنے والا ہو، یعنی حد سے بڑھنے والا نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ باغ کا مطلب کر لیں سرکشی کرنے والا، نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عاد، اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو نہیں ہے گناہ اس پر، اسم کہتے ہیں گناہ کو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حرام چیزوں کا بیان ہے کہ وہ کون کون سی ہیں۔ مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ خون بھی حرام ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے، 4 چیزیں ہیں کہ مردار ہے، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ خون ہے، تیسرے نمبر پہ خنزیر کا گوشت، اور چوتھے نمبر پر جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تو کیا خیال ہے صرف یہی حرام ہے باقی سب حلال ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہاں پر بعض چیزوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، بعض چیزوں کا بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے، اور ان کا اسپیشل ذکر اس لیے کیا کہ مشرکین نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہوا تھا، یعنی ان چیزوں کو وہ حلال سمجھتے تھے، جن کو اللہ نے حرام کر دیا ان کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ حلال سمجھتے تھے۔ مردار ہو گیا، خون ہو گیا، خنزیر کا گوشت ہو گیا، اور غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز، اس کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ حلال۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو حرام ہے، اللہ نے ان کو حرام کیا ہے، پھر ان کو جواب دیا کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کر دی، یہ تم پر حرام ہے، اور جو حلال چیزیں تھیں ان کو ان نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ مثلا سائبہ، وسیلہ، کچھ جانور تھے، ان کے نام انہیں رکھے ہوئے تھے کہ اس جانور کا ہم گوشت نہیں کھائیں گے، اور اس جانور کو ہم اس پر سواری نہیں کریں گے، اس کو اپنے بتوں کے لیے وہ وقف کر دیا کرتے تھے کہ یہ بتوں کے لیے ہم نے چھوڑ دیے ہیں،
لہٰذا ان جانوروں کو کھایا بھی نہیں جائے گا اور ان جانوروں کو ذبح بھی نہیں کیا جائے گا اور ان جانوروں کے اوپر سواری بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال کیا ہوا تھا تو ان کو یہ حرام کرتے تھے، ان جانوروں کو انہیں حرام قرار دیا، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو وہ یہ حلال سمجھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن کو تم نے حلال کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں تو حرام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ تو اس کو عربی میں کہتے ہیں حصر اضافی، یعنی مشرکین کی نسبت سے بات ہو رہی ہے اور ان کے بالمقابل بات کی گئی ہے، یہ چیزیں تم پر حرام ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی حرام ہے، اس کے علاوہ دیگر آیات میں اور چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے، جیسے شراب حرام ہے، اور اسی طرح بعض احادیث میں حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ بہرحال حرام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ بیان کر دیا، حلال و حرام کے متعلق قرآن و حدیث میں یہ قواعد ذکر ہیں کہ سمندر کا جو جانور ہے وہ حلال ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ سمندر میں جو چیز ہے وہ حلال ہے، اور سمندر میں رہنے والی چیز سے مراد وہ چیز ہے کہ جو پانی میں ہی رہتی ہو، پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکتی، اس میں مچھلی بھی ہے اور بھی جو ایسی سمندر کی مخلوقات ہیں تو وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تو یہ سمندر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے۔ سمندر سے مراد یہ نہیں ہے کہ سمندر دریا وغیرہ، یعنی جو بھی پانی میں رہتی ہیں تو وہ چیزیں حلال ہیں اور پانی کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکتی ہوں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہر کچلی والا درندہ اور پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ یہ حرام ہے۔ درندے جو ہیں ان میں سے جو کچلی والے درندے ہیں، کچلی کہتے ہیں یہ آخر میں ایک لمبا دانت ہوتا ہے، جیسے جانوروں کے دانت آپ نے دیکھے ہیں، تو کچلی والے جو جانور ہیں وہ جو درندے ہیں، جیسے اس میں کتا آ گیا، چیتا آ گیا، شیر آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ یہ کچلی والے ہیں۔ اور پرندوں میں سے جو پنجے سے شکار کرنے والے ہیں وہ حرام ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہا عن کل ذی ناب من السباع، کہ درندوں میں سے ہر کچلی والے کو کھانے سے منع کر دیا اللہ کے رسول نے، وعن کل ذی مخلب من الطیر، اور پرندوں میں سے جو پنجے سے شکار کرنے والے ہیں تو ان کو کھانے سے منع کر دیا، یہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اور اس کے علاوہ احادیث میں جن جانوروں کا نام لے کر ان کو حرام قرار دے دیا وہ بھی حرام ہے، جیسے گدھے کا گوشت، گدھا حرام ہے، گھریلو گدھا، اس کا ذکر ہے صاف احادیث میں کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ایسے ہی وہ جانور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جہاں پر ملے انہیں مار دو، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، کوا ہے، چیل ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جہاں پر ملیں ان کو مار دو، تو یہ جانور بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تو یہ ادھر صرف مشرکین کی نسبت، مشرکین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم پر حرام کی ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہمیں دیگر قرآن کی آیات سے اور احادیث سے پتہ چلتی ہیں وہ بھی حرام ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یا قرآن اور سنت میں جس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ تو حرام کو کھانا یہ قطعاً درست نہیں ہے، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ انسان مجبور ہو جائے، یعنی اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا، اور اگر وہ نہیں کھائے گا تو اس کو جان کا خطرہ ہے کہ جان اس کی چلی جائے گی، مر جائے گا، تو پھر کیا ہے؟ فَمَنِ اضْطُرَّ، جو لاچار ہو جائے تو پھر وہ اس سے کھا سکتا ہے، غیر باغن، سرکشی کرنے والا نہ ہو کہ اجازت ملی ہے تب کھا لو، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، ولا عادن، رات سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی اتنا کھائے جتنے سے اس کا گزارا ہو سکتا ہے اور اس کی جان بچ سکتی ہے، فلا اثم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی، اس کے متعلق کوئی سوال تھا یا نہیں تھا؟
مجھے یاد نہیں ہے، شاید ابھی تک ہم آپ سے 3 سوالات کر چکے ہیں یا 4 کر چکے ہیں۔ جی یہ ابھی جو ہم نے پڑھا اس کے متعلق ایک سوال ہے جی، یہ سوال بھی ہے اور اس کے بعد ایک اور سوال بھی آپ سے کیا جائے گا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے جی۔ پہلے اس کا آپ جواب دیں اور ترجمہ بھی سنیں۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون به اور حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، وصول کرتے ہیں بھی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، اولئک یہی ہیں وہ، ما یأکلون نہیں وہ بھرتے، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، بطن کی جمع کیا ہے بطون، اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالی، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، تو حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب لوگوں نے شاید جواب صحیح دیا ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال وافر رزق عطا کرے اور حرام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حلال کھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نیکسٹ کوسچن تھا آپ سے کہ کون سے پرندے حرام ہیں، اس کے لیے جو قاعدہ ہے وہ میں نے بیان کیا ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ جی، ان الذین یکتمون وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہود و نصارہ ان کا یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ کچھ چیزوں کو چھپا دیتے تھے، خاص کر کے یہود، علماء یہود، ان کا یہ کام تھا کہ وہ دنیا کے جاہ و مال کی خاطر، دنیا کی لالچ میں بہت ساری تورات کی جو آیات تھی ان کو انہوں نے چھپا دیا، اور خاص کر کے جن میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر تھا تو ان کو انہوں نے چھپا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ مفاد پرست ہیں، دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انہیں دین کو فروخت کر دیا، دین کو فروخت کر کے انہیں دنیا کی قیمت حاصل کی ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ تھوڑی سی قیمت لے رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت لینا منع ہے اور زیادہ قیمت نہیں لی جا سکتی، بلکہ کتاب اللہ کو، اللہ کے احکامات کو چھپانا یہ گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اور دنیا پوری کی پوری مل جائے تو وہ بھی کیا ہے، تھوڑی ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، کہ اگر انسان کوئی اللہ کا حکم چھپاتا ہے اور پوری کی پوری دنیا بھی اس کو دے دی جاتی ہے تو یہ تھوڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا فما اصبرهم علی النار، کہ وہ کیسے صبر کر لیں گے جہنم پر، کیسے انہوں نے صبر کر لیا جہنم پر، یعنی آگ کو قبول کر لیا اور یہ آیات کو چھپایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاف ذکر تھے تو رات میں ان کو چھپا دیا ہے، تو یہ لوگ دنیا کے لیے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، کوئی اس سے فائدہ ان کو نہیں ہونے والا۔ اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔
کلام کا مطلب کیا ہے کہ محبت والی کلام نہیں ہوگی، بلکہ ڈانٹ ڈپٹ والی کلام تو ہوگی، لیکن محبت والی، معاف کرنے والی کلام ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون سے لوگ؟ جو اللہ نے نازل کیا جو اس کو چھپا دیتے ہیں۔ تو آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ پرندے کون سے حرام ہیں؟ پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے۔ جواب درست ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ وبارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کتاب میں نازل کیا اس کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں کہ دنیا کے مال کی خاطر ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، تو یہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی مسلمان ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سزا ہے۔ یہ تو علماء یہود ایسے کیا کرتے تھے نا۔ اگر مسلمان یہ کرتے ہیں کہ دنیا کے مال کی خاطر حق بات کو، قرآن کو، قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو چھپا دیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، غلط فتویٰ دیتے ہیں، تو وہ بھی اس وعید کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ نے نازل کیا من الکتاب، کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات، یعنی تورات میں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی تھی وہ صاف ذکر کیے تھے، تو اس کے بارے میں یہ لوگ ان نے اس کو چھپا دیا یہود نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی خاطر انہوں نے چھپایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہی وہ لوگ ہیں نشتروا الضلالة، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے، یعنی یہ گمراہ ہو گئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا یہ سبب بنے۔ والعذاب بالمغفرة، اور انہوں نے خرید لیا عذاب کو مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرهم على النار، اور کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ فما اصبرهم، تعجب ہے کہ کیا تعجب ہے، کس قدر یہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یعنی آیات کو چھپا کر انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، ہدایت کو فروخت کر دیا، اور عذاب کو خود خرید رہے ہیں اللہ کی مغفرت کے بدلے میں، تو یہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ بے شک اللہ تعالی نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب کے بارے میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، البتہ وہ ضد میں ہیں بہت دور کی۔ شقاق کا مطلب کیا ہے؟ اختلاف میں ہیں۔ شقاق کا مطلب ہے ضد میں ہیں، بعید دور کی۔ تو اس کتاب سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید، یعنی تورات کی باتوں کو چھپا کر عذاب کے مستحق ہوئے یہ لوگ، اور اللہ تعالی نے جو حق اس میں نازل کیا تھا اس کو انہوں نے چھپا دیا، اور اس میں شک کرنے لگے، یعنی کچھ کہتے کہ نہیں یہ تورات کی یہ بات درست نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی مشرکین کتاب اللہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایسے کہا کرتے تھے، جیسے کہ ابن سیاد نے کہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ صرف امی، عرب کے جو امی لوگ ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور کچھ کہتے کہ قرآن مجید کا یہ حکم تو ہم مانتے ہیں، یہ درست ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حق نازل کیا تو اس میں یہ شک کرنے لگے، تو فرمایا کہ یہ شک کرنے والے بہت دور کے اختلاف میں ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے، اختلاف کرنے والے کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ جی، آج کے سبق کی آخری آیت، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ ٹائم بھی آپ کا مکمل ہونے والا ہے، اور یہ آیت بھی بہت اہم امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پورے کا پورا اسلام اس میں بیان ہے۔ تو خیر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور مختصر تفسیر کریں گے تاکہ ہم کلاس کو اپنے وقت پر ہی ختم کریں۔ لیس البر، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو لیس البر نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولکن البر لیکن نیکی یہ ہے، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، نیکی کیا ہے؟ آمنا باللہ اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخری اور آخرت پر ایمان لانا، والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان لانا۔ ملائکہ یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ ملکن، آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان لانا، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور تمام انبیاء پر، وآت المال اور دینا مال کو، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود مال کو دے دینا، کس کو؟ ذوی القربا قریبی رشتہ داروں کو، والیتاما اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافرین کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرنا، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کے، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والموفون اور پورا کرنے والے بعہدہم اپنے عہد و پیمان کو، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والوں کی، خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ صبر کرنے والوں کی تعریف ہے، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء مشکلات میں، بأسا کہتے ہیں اصل میں جو بیماری وغیرہ کی وجہ سے انسان پر جو مشکل آتی ہے، تو سختی اس کا معنی کر لیں، صبر کرنے والے، فی البأساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ، صدقوا جنہوں نے سچ کر دکھایا، سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ بیت المقدس سے مسلمانوں کا قبلہ چینج کر کے تو کس طرف کر دیا گیا تھا؟ بیت اللہ کی طرف۔ تو اب بہت سارے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، اور کچھ لوگوں پر، خاص کر کے اہل کتاب پر یہ مشکل ہوا، اور کچھ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں مشکل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف پھیرا کرو تو یہ نیکی ہے، یعنی کوئی مشرق کی طرف منہ کر لیتا ہے تو وہ بہت بڑا نیک ہے، یا کوئی مغرب کی طرف کرتا ہے تو وہ بہت بڑا نیک ہے، یا کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کرتا ہے تو وہ بہت نیک ہے، کوئی بیت اللہ کی طرف کرتا ہے تو وہ بہت نیک ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کون کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی سمت پہ منہ کرنا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لینا۔ تو یہ چہروں کا تمہارا پھیر دینا، قبلے کا چینج کر دینا، اصل میں امتحان تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کون کرتا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے تو وہ نیکی کو پہنچ گیا۔ صرف چہرے کو کسی ایک سمت کی طرف کر دینا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ فرمایا نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، آخرت پر ایمان لایا جائے، اور فرشتوں پر ایمان لایا جائے، کتاب پر ایمان لایا جائے، اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لایا جائے۔ یعنی اس میں اہل کتاب کو بھی، مشرکین کو بھی یہ بتایا کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی کرنے کا کام ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء پر، اور یہی ارکان اسلام جن کو کہا جاتا ہے، وہ 6 ارکان ہیں، ان تؤمن باللہ
و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، تو یہ اس کے اندر آیاتیں ہیں سب. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا. تو یہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہے، یہ عقیدہ ہے. جو ایمان لائے گا تو اس کا عمل قبول ہوگا، جو مومن نہیں ہے تو وہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال سے تمہیں محبت ہے، محبت کے باوجود مال کس کو دینا؟ اپنے پاس نہیں جمع کر لینا سارا، ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو دینا. تمہارے قریبی رشتہ دار، ان کا حق ہے. اور آپ دیکھیں ذرا غور کریں، زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس کے بعد آ رہا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کا ذکر کر دیا کہ قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافرین کو، مانگنے والوں کو، اور کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، کوئی قیدی ہو، اس کو چھڑانے میں تم نے مال کو خرچ کرنا ہے. مطلب کیا ہے؟ نفلی طور پہ یہ صدقہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد صرف زکوٰۃ دے دی اور بس، بلکہ یہ نفلی طور پر بھی جب کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ تمہارا حق ہے، تمہارے لیے ضروری ہے. قریبی رشتہ دار جو ہیں، جیسے والدین ہیں اور اس کے علاوہ دیگر رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، تو ان کا خیال رکھنا یہ ایک مالدار شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے. والیتامى، اور یتیموں کا خیال رکھنا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ آتی بس کم زکوٰۃ میں سے دے دیں سب جگہوں پر، اس کے بعد پورا سال بھول جاتے ہیں. وہ تو دینی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ضروری ہے. اور قریبی رشتہ دار اور ایسے اگر کوئی مہمان آ جائے اس کی تکریم کرنا یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. تو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم وہ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. جب بچہ بالغ ہو جائے گا پھر یتیم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، یتیم اس وقت تک رہے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا. جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا. والمساکین، اور مساکین وہ لوگ جن کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آمدنی کم ہے. اور مسافر اگر اس کا زیادہ راہ ختم ہو گیا، سوال کرنے والے. اور رقاب کا مطلب ہے گردنیں چھڑانے. اس وقت غلامی کا دور تھا تو اس میں گردنیں چھڑانے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہوتی تھی. آج بھی اگر کوئی بے قصور کہیں پھنس گیا ہے یا کفار کی جیل میں ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے بھی مال کو خرچ کیا جائے گا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ایمان لانے کے بعد مال کو بھی خرچ کرنا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور پھر اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، آپ خطبہ جمعہ میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، الا لا ایمان لمن لا عہد له ولا دین لمن لا امانۃ له، کہ یاد رکھو جس نے وعدے کی پاسداری نہیں کی، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس کا ایمان کوئی نہیں ہے. ولا دین لمن لا امانۃ له، اور جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کا دین کوئی نہیں ہے. دین صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام میں پوری زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. نیکی کیا ہے؟ صرف عقائد کو اپنا لینا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد رشوت بھی لیتا رہے، چوری بھی کرتا رہے، ڈکیتی بھی کرتا رہے، اس کے بعد لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرتا رہے، سب کچھ چلتا رہے، وعدے کی پاسداری بھی نہ ہو اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جاتے ہوں اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہو، کسی کا خیال نہ کیا جاتا ہو، مال کو خرچ نہ کیا جاتا ہو، مال پہ سانپ بن کر بیٹھ گیا ہو اور سمجھے کہ میں بہت بڑا مومن اور مسلمان ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے. یہ تمام چیزیں ان پر عمل کرنا یہ اسلام ہے اور مسلمان کا یہ کام ہے اور مومن ان تمام کاموں کو کرنے والا ہوتا ہے. اور اس میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو ایمان میں ذکر کیا، اعمال الایمان، کہ ایمان کے عمل کیا ہیں. اب صرف زبان سے اقرار کر لینا، دل سے تصدیق کر لینا، عمل کوئی نہیں کرنا اور انسان کیا میں پکا مومن ہو. آپ یہاں پر دیکھیں، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمان کے بعد کیا ذکر کیا؟ وآت المال علی حبہ، مال کو خرچ کرنے کا ذکر کر دیا، نماز کو قائم کرنے کا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ذکر کر دیا. تو یہ چیزیں بھی اعمال میں، یہ ایمان میں شامل ہیں. بعض لوگ صرف سمجھتے ہیں زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق بس یہ کافی ہے، عمل کرو نہ کرو برابر ہے، ایمان پکا ہے. ایمان میں کمی زیادتی بھی ہوتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے جب اعمال کیے جائیں، اور اعمال بھی ایمان میں شامل ہیں. جی، والموفون بعہدہم، وعدوں کو پورا کرنے، والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے. صبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، 70 مرتبہ صبر کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے.
تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بھی ذکر کریں گے، ٹائم ہو چکا ہے آپ کا۔ تو مصیبت ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، اس پہ صبر کرنا، اور میں یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم قصاص کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔